جی جی سسٹر سعدیہ، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ بشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ پچھلے دو اسباق میں ہم نے جنس یا جینڈر کے بارے میں آپ نے ہم کو بتایا تھا۔ عربی میں دو جینڈرز ہوتے ہیں، میسکولین مذکر اور فیمنن مؤنث، اور ہر اسم اصل طور سے یا بائی ڈیفالٹ وہ مذکر ہوتا ہے، سوائے اس کے کہ جب تک وہ کچھ شرائط کو پورا کر کے فیمنن نہ پروو کر دیا جائے، نہ ثابت ہو جائے۔ فیمنن یا مؤنث ہونے کے لیے جو قسمیں بتائی گئیں، اس میں آپ نے ایک قسم بتائی حقیقی مؤنث۔ حقیقی مؤنث وہ لفظ ہیں، وہ مؤنث لفظ ہیں جن کی مذکر ضد موجود ہے، یا یہ کہہ سکتے ہیں کہ جن کے جو پیدائشی طور پر مؤنث ہیں۔ اس میں آپ نے اگزامپل بتایا تھا امن، یعنی ماں، اور اس کی مذکر ضد ہے ابن، یا اختن جس کی ضد ہے اخن، اختن بہن جس کی ضد ہے اخن بھائی۔ اسی طرح سے جو دوسری قسم بتائی گئی وہ علامتی مؤنث تھی یا مؤنث قیاسی۔ مؤنث قیاسی میں کچھ علامتیں اگر موجود ہوں تب وہ مؤنث قرار دی جاتی ہے۔ جیسے پہلی علامت تھی گولتا، یا جس کو تا مربوطہ بھی کہتے ہیں۔ تا مربوطہ پر ختم ہونے والے الفاظ ان کو مؤنث قرار دیا جاتا ہے 99% آف دا ٹائم، 99% وقت پہ۔ اور جیسے جنتن، صلاتن، کلمتن۔ اسی طرح دوسری علامت جو مؤنث قیاسی کے لیے ہے، وہ الف ممدودہ پر ختم ہونے والے الفاظ، وہ 99% مؤنث ہوتے ہیں، جیسے صہرا، خضرا۔ ان میں کچھ ایکسیپشنز بھی آپ نے بتائے تھے کہ کچھ اس میں ایکسیپشنز بھی 1% ہو سکتے ہیں۔ اسی طرح سے تیسرا جو علامت تھی علامتی مؤنث کے لیے، وہ الف مقصورہ تھی۔ الف مقصورہ یعنی کھڑا زبر۔ جن الفاظ میں کھڑا زبر اور اس کے آخر اس کے بعد چھوٹی یا ہو تو وہ الف مقصورہ ہوتے ہیں، جیسے بشرا، حسنا، سلمہ، اس طرح کے الفاظ۔ اور یہ تین علامتی مؤنث کے بتائی تھی۔ پھر پچھلی کلاس میں آپ نے تیسری قسم مؤنث کی بتائی، جس میں سماعی مؤنث، یعنی مؤنث فیمنن بائی یوسج، یعنی اگر جو الفاظ جن کو اہل عرب سے سن کر پتہ چلے یا صرف عربی زبان کے استعمال سے پتہ چلے کہ وہ مؤنث ہیں۔ اس میں کچھ قسمیں آتی ہیں، جس میں ایک قسم فیمنن بائی یوزیج میں ملک، شہر اور قبیلوں کے نام۔ ملک، شہر اور قبیلوں کے نام، جیسے مصر، اور قوموں کے یا قبیلوں کے نام جیسے عاد، ثمود، روم۔ دوسرا جو اس میں تھا وہ تھا آگ کے نام، جو قرآن پاک میں آگ کے الگ الگ نام استعمال ہوئے ہیں، نار، جہنم، سعیر۔ اسی طرح سے ہواؤں کے نام، ریح، سموم۔ چوتھا شراب کے نام، خمر، شراب، یا وہ جسمانی اعضاء۔ پانچواں اس کی قسم تھی وہ جسمانی اعضاء جو دو ہیں جسم میں، یعنی جو پیئرڈ ہیں، جیسے یدن، عینن۔ عین کے حوالے سے آنکھ یا چشمہ بھی آپ نے بتایا تھا کہ چشمہ بھی عین کو ہی کہا جاتا ہے، تو عینن۔ اسی طرح سے کچھ مسلینیس فیمنن یا متفرق طور پر کچھ الفاظ ہیں جو استعمال ہوتے ہیں، سماعی مؤنث میں آتے ہیں، جیسے سماؤن آسمان، شمسن سورج، اردن زمین، نفسن جان یا سیلف، اور دار گھر۔ کچھ جو کم استعمال ہوتے ہیں ان میں سے وہ عصا لاٹھی، حرب جنگ،
कास गिलास, बेरुन कुआं, और दलुन डोल या बकेट। जी बस एक बात यहाँ ये ऐड करनी है, कम इस्तेमाल का मतलब कुरान मजीद में कम इस्तेमाल हुए, कुरान जी मजीद में ज्यादा इस्तेमाल होने वाले मुअन्नस से सिमाई, मिसलेनियस या मुतफर्रिक अल्फाज समाउन, शमसन, अर्जुन, नफसन, दारुन है। जी बहुत अच्छा, कंटिन्यू कीजिए। जी बस इतना ही मैंने यहाँ तक अच्छा, पसंद किया। माशाअल्लाह ला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, बहुत ही अच्छे अंदाज में, बहुत ही मुकम्मल आपने माशाल्लाह चीज़ों को बताया है, और तकरीबन तमाम हर छोटी बड़ी बात को आपने बताया। मौजूदा लोगों में से अगर किसी को लगता है कि कोई बात रिवीजन में रह गई, तो कोई अगर ऐड करना चाहे तो आप में से कोई। अलबत्ता बड़ा अच्छा अंदाज, और बहुत ही अच्छे, बहुत ही मुख्तसर, और बहुत छोटी तरीके से इतनी बड़ी बात को बहुत कम अल्फाज में आपने माशाल्लाह बताया है। एक शायद ये 16 या 17 मरतबा इस्तेमाल होने वाली बात आपने और बताई कलाम पाक में, उसमें बिल्कुल बिल्कुल, बता दीजिए उसको, सही जुमले में बोल दीजिए। कि इन अल्फाजों के बारे में था कि ये कलाम पाक में या तो 16 या तो 17 मरतबा इस्तेमाल हुए हैं, जिनकी तफसील अभी बयान हुई है उनकी। जी, मुअन्नस सिमाई, यानी जो पहले अरब जिनको मुअन्नस मानते हैं, सुनने से बहुत अंदाजा उनके बारे में नहीं होता, जिसमें से 6 कैटेगरी सिस्टर सादिया खातून ने हमें बताई, उनके बारे में तबसरा है। और शायद एक हिस्सा ये भी था कि अगर किसी मुज़क्कर लफ्ज़ को मुअन्नस बनाना हो तो उस मुज़क्कर लफ्ज़ का के आखिर में, वाहिद के आखिर में, आखिरी हर्फ पर ज़बर लगाकर आखिर में गोलता लगाने से मुज़क्कर वाहिद मुअन्नस वाहिद में तब्दील हो जाता है। बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाहु खैरन कसीरा। और इसी जमा तरह मुकस्सर को भी जमा मुकस्सर को भी मुअन्नस ही माना जाता है अहले अरब में। जी, वो असल में उसमें है, एडवांस क्लास में हम लोग पढ़ रहे हैं वो सब, तो वो अभी इसमें जिक्र नहीं किया गया है, लेकिन आपकी बात अपनी जगह बिल्कुल ठीक है। जमा मुकस्सर को वो भी मतलब पार्शल है कि अगर आकिल और गैर आकिल का फिर उसमें तफरीक है, लेकिन उमूमन जमा मुकस्सर जो है वो अहले अरब मुअन्नस मानते हैं। खैर बहरहाल माशाअल्लाह, सादिया खातून के लिए बहुत मुबारकबाद हैं, और बहुत सारी तारीफ़ें और बहुत सारी दुआएं हैं। और हम ये चाहते हैं कि अगली बार आप में से कोई एक क्लास का रिवीजन तैयार कर कर आएं, और अगर आप में से किसी को ख्वाहिश है कि आप कराएं तो अपना अभी नाम देंगी तो बहुत मुनासिब रहेगा, क्योंकि एक हफ्ता पहले अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी अगर ले ली जाए तो आदमी ज़्यादा सिंसियर हो जाता है, ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल हो जाता है। तो आज के सबक के ताल्लुक से जो भी चीज़ें होंगी वो आप ही में से कोई एक पहले रिवीजन कराएंगे इंशाल्लाह। तो यहाँ तक हम मुअन्नस जेंडर के बारे में पढ़ रहे थे, और जेंडर में हम ये पढ़ रहे थे कि मुअन्नस को पहचानने के लिए हमें कुछ पैमानों के हिसाब से उस लफ्ज को देखना जांचना पड़ता है, तब जाकर किसी लफ्ज के मुअन्नस होने का पता चलता है। और हमने कुछ सवालात पिछली मर्तबा क्लास में किए थे, और यहाँ हमारी क्लास रुकी थी। सवालात का दौर शुरू होगा, जिनको जवाब आ रहे हैं वो हैंड रेज करके, फिगर में भी एक छुपा हुआ मैसेज है, हैंड रेज कर कर ही आंसर करें, या फिर जिसका नाम हम ले लें। तो अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बना ज़िदना इल्मन नाफ़िआ। यहाँ पर एक तस्वीर बनी है यदुन, हाथ की। अब आपको मुज़क्कर या मुअन्नस में से बताना है, ये मुज़क्कर ही या मुअन्नस। डॉक्टर सैयदा जी बताइए। मुज़क्कर, मुअन्नस। मुअन्नस, रीजन बता दीजिए क्यों है मुअन्नस। जो भी पैर में रहता है ना मैम, जो भी हैंड्स पैर में है तो इसलिए मुअन्नस। हाँ, जो भी पार्ट्स ऑफ बॉडी, आज़ाए जिस्म, जिस्म के वो आज़ा, वो हिस्से जो पेयर फॉर्म में या जोड़े की शक्ल में है, उसको अहले अरब मुअन्नस मानते हैं, और ये मुअन्नस सिमाई है, मुअन्नस सिमाई।
یہاں پر، اس لیے یہ مؤنث کیٹیگری میں فال کر رہا ہے. اگلا لفظ ہے قلب. اب اس کا جواب کس کو آ رہا ہے؟ یہ مذکر ہے یا مؤنث ہے؟ ہینڈ ریز کر کے آنسر کریے، یا پھر ہم کسی کا نام لیں گے. سسٹر کوثر جبی بتائیے قلبن کیا ہے؟ مائک آن کیجیے. قلبن یہ مذکر ہے، کیا وجہ ہے مذکر ہونے کی؟ اس لیے کہ یہ جو ہے جسم کا ایک عضو ہے جو کہ پیر میں نہیں ہے. ماشاء اللہ. آپ نے اتنا مختصر اور اتنا ٹو دا پوائنٹ آنسر کیا ہے. اس کے اور بھی بہت سے سارے ریزنس ہو سکتا ہے لوگ دیتے، اور ہو سکتا ہے لوگوں کا جواب یہ ہوتا کہ اس میں گولتا نہیں ہے، اس کے آخر میں کوئی علامت وہ نہیں بھی ہے. ہو سکتا ہے. جی جی. لیکن آپ نے نیئرسٹ آنسر جو قریبی جواب تھا وہ دیا کہ یہ اعضائے جسم کا وہ حصہ ہے جو ایک ہی ہے، اس لیے یہ مذکر ہے. تو اعضائے جسم جو ایک ہی ہیں جیسے دل، سر، ناک، یہ مذکر ہیں، اور جو پیئر فارم یا جوڑے کی شکل میں وہ مؤنث ہے. اچھا، یہ کون سا مؤنث ہوتے ہیں جو پیئر فارم میں ہوتے ہیں سسٹر کوثر؟ جی اس مؤنث سے اس کو جو ہوتے ہیں پیئر میں ہوتے ہیں وہ مؤنث سماعی ہیں. مؤنث سماعی ہیں. جی، جی یہ نام یاد رکھیں ضرور، مؤنث سماعی ہیں. ماشاء اللہ، جی. جواب ٹھیک ہے. نیکسٹ کوشچن ہے قمرن، چاند. تو اس کا جواب دیں گے جی ہینڈ ریز کر لیجیے جس کو آنسر آ رہا ہے، لیکن جواب نہیں دینا ہے. سسٹر جہارا مسو صاحبہ، اپنا مائک آن کیجیے، بتائیے. یہ مذکر ہے، کیوں لگتا ہے حقیقی مذکر؟ جی ماشاء اللہ، حقیقی مذکر ہے، یا اس کو صرف مذکر بھی آپ بول سکتے ہیں. آپ کے میرے خیال سے دونوں ہی جواب عمدہ تھے، کیونکہ وہ ساری باتیں ہیں کہ علامت مؤنث نہیں ہے، اور اعضائے جسم کا حصہ نہیں ہے، اور نس سماعی کا حصہ نہیں ہے، وغیرہ. ہمیں کوئی بھی لفظ مؤنث بنانے کے لیے شرائط کو ڈھونڈنا پڑتا ہے. اب ہے ساقن. ساقن مینس پنڈلی، یا آپ ساقن کو انگلش میں کیا کہتے ہیں؟ کوئی بتا سکتی ہیں؟ شاقن. پنڈلیوں کو انگلش میں کیا کہتے ہیں؟ پنڈلی کو تو ٹوس کاف میم. کہتے ہیں. کاف. ٹوس انگلیاں، پاؤں کے انگلیاں کیا میم؟ ساقن انگلیوں کے بارے میں بات نہیں چل رہی. پنڈلیاں مطلب کاف کہتے ہیں. کاف کاف. جی اینکلز. جی بالکل ٹھیک. نہیں، اینکلس نہیں، یہ کاف اوپر. کاف. لیگی ٹھیک کہتے ٹھیک ہیں ٹھیک. شاید میم. لیگی کہتے ہیں نہیں اس کو نہیں پورا. نہیں نہیں، شاید نہیں کہیے. اگر آپ یقینی جواب معلوم ہو تبھی آنسر کیجیے. کاف کہتے ہیں. تو بہرحال ساقن کیا ہوگا؟ اس کا جواب جس کو آ رہا ہے سسٹر نگر، آپ بتائیے. مذکر ہے مؤنث؟ جی مؤنث ہے میم، مؤنث ہے. کیونکہ ریزن؟ یہ پیئرز میں. پیئرز میں، پارٹس آف باڈی پیئر فارم میں اگر ہے تو پھر جی وہ مؤنث ہے. یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں مؤنث والے ہاؤس میں ساقن کو لکھا گیا ہے. اگلا کوشچن ہے نارن. نارن جو نہیں، اور لوگ بھی آنسر کر سکتے ہیں. ہینڈ ریز کیجیے پلیز. سسٹر سعدیہ خاتون، آپ بتائیے. جی نارن جو ہے وہ مؤنث ہے، کیونکہ یہ سمائی مؤنث میں آتا ہے. آگ کے ناموں میں نار جو ہے وہ مؤنث میں رکھا گیا. ماشاء اللہ، ماشاء اللہ. اور امید کرتے ہیں یہ بہت آسان طریقے سے سوالات کو رکھا گیا ہے اور انٹرسٹنگ وے میں. تو پلیز اور لوگ بھی جواب دیجیے، کوشش کیجیے. اگر جن لوگ کا ہینڈ ریز ہے اگر وہ ان کا ایک بار جواب ہو گیا ہے تو ہم کوشش کریں گے کہ باقی لوگوں میں سے سوال کریں، اس لیے تیار رہیے. نارن مؤنث ہے. نجمن. نجمن سسٹر رفعت، آپ بتا سکتی ہیں نجمن کیا ہے؟ مائک آن کیجیے. جی میم نجم. مؤنث ہے. مؤنث. کیوں مؤنث ہے؟ مؤنث سمائی کی. مؤنث سمائی ہے. مذکر ہے. مؤنث سمائی نہیں ہے کیونکہ وہاں نجمن نہیں تھا. یاد کیجیے شمسن، ارزن، جی. سما تھا. تو
یہ خیال ہوتا ہے کہ شاید ستارہ بھی، نجم مانے ستارہ، اور ستارہ جو ہے مذکر ہے، اور نجم کا لفظ قرآن مجید میں بھی آیا ہے، تو یاد رکھیے نجم جو ہے لفظ مذکر ہے، مؤنث نہیں ہے۔ تو اس یہ مغالطے کی وجہ یہ رہی کیونکہ ہم نے مؤنث سماعی جو ہے وہ 17 کے 17 نہیں پڑھے ہیں، اس لیے یہ کنفیوژن کریٹ ہوا۔ سماؤن، ارزن، یہ الفاظ سننے کے بعد ایسا لگتا ہے کہ نجم بھی مؤنث ہوگا، لیکن نجم مذکر ہے۔ انشاءاللہ وہ 16 یا 17 پڑھ لیں گے۔ سسٹر طلعت یاسمین مائک آف کیجیے پورے پلیز۔ محلے کو سنانے کے لیے سسٹر طلعت یاسمین، کسی بات کی جانور اولادوں کو۔ سسٹر طلعت یاسمین مائک آف کیجیے پلیز، کوئی ان کا مائک آف کر دیجیے۔ بہت خیال رکھیے، آپ کی پرسنل باتیں ریکارڈ ہو رہی ہوتی ہیں اور اس میں کوئی ایڈیٹنگ بھی نہیں ہوتی ہے، تو پہلے تو بولنے سے پہلے بہت سوچنا ہے ہمیں، کہیں بھی ہوں کیسے بھی ہوں، فرشتے ہر جگہ ہیں۔ اور دوسری بات، کلاس میں جب ہوں جب ایک خاص خیال رکھیں، مائک کا بھی اور اپنی بول چال کا بھی۔ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ ابراہیم، ابراہیم یہ لفظ کیا ہے؟ اور ابھی ہم پوچھتے ہیں سسٹر صوبیہ عثمان، آپ بتائیں گی ابراہیم لفظ مذکر ہے یا مؤنث ہے؟ سسٹر شاہین اور رحمانی جی بتائیے۔ جی مذکر، مذکر ہے، اس میں تو جاننے کی ضرورت ہی نہیں ہے، جی ابراہیم الحمدللہ، مذکر کا نام ہوتا ہے اس لیے یہ اس میں مذکر ہے۔ جی ماشاء اللہ، اس لیے آپ اگلے ہاؤس میں دیکھ سکتی ہیں ابراہیم کو مذکر کیٹیگری میں رکھا گیا ہے۔ اب یہاں پر قمرن اور نجمن، قمرن اور نجمن آپ کو جو یاد کرنے ہیں مذکر دو الفاظ، یہ دو الفاظ ہیں قمرن اور نجمن، یاد رکھیے گا اس کو۔ اب نیکسٹ ہے نساؤن، النساء مانے عورت۔ کوئی بتا سکتا ہے یہ لفظ؟ پلیز آپ کو کورس میں آنسر نہیں کرنا ہے، جب تک آپ اپنا نام نہ سن لیں تب تک جواب مت دیجیے، ہینڈ ریز کیجیے۔ اور باقی سسٹر شاہین رحمانی مائک آف کر لیجیے پلیز۔ سسٹر صوبیہ نعیم، اگر آپ اس کا جواب دیں گی تو اچھا رہے گا۔ سسٹر صوبیہ، النساء، النساء مانے عورت، یہ لفظ مذکر ہوگا یا مؤنث ہوگا؟ ذہن کیا کہتا ہے؟ سسٹر صوبیہ نعیم۔ جی یہ چلیے، مؤنث ہے۔ مؤنث ہے، ماشاء اللہ۔ اس سے تو نساء مانے عورت، تو جو لفظ جو نام عورتوں کے لیے خاص ہیں اس میں تو سوچنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، یہ مؤنث ہے۔ جی اور ویسے بھی الف حمزہ اس کے آخر میں آ رہا ہے، اگر آپ علامت بھی دیکھیں تو الف اور حمزہ آخر میں آ رہا ہے، اس لیے پتہ چل رہا ہے کہ لفظ مؤنث ہے۔ جی میرا ایک بار بیچ میں یہ اعلان کرنا ہے کہ اب کلاس کا وقت جو ہے بدلتا رہے گا آنے والی آئندہ کلاسز میں، سردی کے وقت یا تبدیلی کو دیکھتے ہوئے، تو خیال رکھیے آج کلاس 3:15 سے تھی، اگلی بار کلاس گروپ پر اپڈیٹ چیک کیجیے کلاس کتنے بجے ہے۔ عابدن، عبادت کرنے والا، عابدن یہ لفظ کیا ہوگا، مذکر یا مؤنث؟ اس میں سسٹر طلعت یاسمین آپ جواب دیجیے۔ جی یہ سسٹر، مذکر ہوگا۔ وجہ بتا سکتی ہیں؟ ویسے جواب آپ کا ٹھیک ہے، اور مذکر الفاظ کے لیے وجہ کی ضرورت نہیں ہوتی ہے، لیکن عابدن جو ہے اس کی مؤنث موجود ہے، عابدتن، جی اس لیے مذکر ہے یہ۔ اور ویسے بھی مذکر الفاظ کے لیے وجہ کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ عربی میں کسی بھی لفظ کی اصل اس کا مذکر ہونا ہے۔ سسٹر طلعت اپنا مائک آف کر لیجیے، بہت شکریہ، جزاک اللہ۔ تو یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں مذکر کیٹیگری میں اس کو رکھا گیا ہے۔ اب اگلا لفظ دیکھتے ہیں کیا ہے۔ اگلا لفظ ہے عابدتن، عابدتن۔ ہم عام آڈینس میں سے، عام لوگوں میں سے سوال کریں گے، اور اس کا جواب اگر سسٹر کہکشاں تبسم اگر آپ بتائیں کہ عابدتن یہ کیا لفظ ہے، مذکر یا مؤنث؟ یہ مؤنث ہے، کیونکہ یہ عابدتن کا مطلب گولتا ہے، اور یہ
इसको ये कहेंगे जी देखिए, अब घबराइए नहीं, जिद बहुत है। अच्छा जवाब है। ये जिद है, मतलब कि लड़का का अपोजिट है आबिदतुन। इसमें मुअन्नस बनाया गया है, इसको मुज़क्कर से मुअन्नस बनाया गया है, और ये गुलता की वजह से भी ये पहचान में आ रहा है। ये इलामती मुअन्नस है और क़यासी मुअन्नस भी है। माशाल्लाह, सारी बातें आपकी ठीक थी, मगर अगर आप इतना भी कह देती ना कि गोल ता की वजह से मुअन्नस है तो भी ठीक जी था, लेकिन आपने जितनी भी बातें और बोली हैं माशाल्लाह जी सब जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। तो हम ये समझें कि जो लोग हैंड रेज नहीं कर रहे हैं उन सबको भी आंसर बखूबी आ रहे हैं, या अगर नहीं भी आ रहे हैं तो कुछ ना कुछ रिवाइज होकर याद दहानी जरूर हो रही है। तो फिर अगला लफ्ज देखते हैं। अगला लफ्ज है, चलिए यहाँ पर सवालात का दौर खत्म हो गया और मुअन्नस इस्म की पहचान इसी स्लाइड से आपकी शुरू हुई थी। शजरतुन, शमसुन, साअतुन, यहाँ पर हर एक ने इसको बखूबी पहचाना था पिछले सबक में। अब आते हैं इसकी एक्सरसाइज नंबर 2 पर। ये हम अल्फाज की सूरत में अलग अलग देख रहे थे, अब यहाँ पर कुरान की आयतों में देखते हैं अगर ये मिसालें आती हैं तो किस तरह पहचानेंगी आप। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल्लू नफ्सिन, हैंड रेज कर लीजिए, और एक जो पहला है नफ्सिन, इसके बारे में जवाब देना है। हैंड रेज कर लीजिए प्लीज, ज्यादा से ज्यादा लोग बताएं नफ्सिन जो लफ्ज है वो मुजक्कर है या मुअन्नस। तो सिस्टर उज़मा बताएंगी नफ्सिन लफ्ज मुजक्कर है या मुअन्नस। जी सिस्टर उज़मा, उज़मा हसन साहब मौजूद हैं सिस्टर उज़मा? जी, असल में वो स्क्रीन गायब हो गया था। जी, ये एकदम दिमाग से निकल गया। अभी मैं ये सोच रही थी और एकदम से ऐसा अच्छा, हुआ कोई जैसे कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, बहुत शुक्रिया, आपकी मैम आवाज मैं बताऊं, मुअन्नस नहीं है, नहीं प्लीज, सिमाई मुअन्नस। किसने आंसर किया है, ऐसे नहीं बताना सिस्टर। क्या कशा तुम मैम प्लीज, मेरा वो हैंड रेज नहीं हो रहा। नहीं भी हो रहा तो भी आप कोशिश कीजिए कि पहले इजाजत लें, क्योंकि देखिए कुछ लोगों ने हैंड रेस किया है। इस तरह प्लीज कोई भी मत कीजिए। हम एक अच्छी किताब पढ़ रहे हैं, अच्छे आदात और अखलाक के साथ। हम ये चाहते हैं कि कुरान के साथ हमें वो तरीका जीने का आ जाए जो एक बहुत बेहतरीन तरीका है, बहुत माफी के साथ। तो बहरहाल अगर आप चाहें कि इसको ऑपरेट कैसे करते हैं जूम को, तो आप किसी अलग वक्त में हमें कॉल पर पूछ सकते हैं हमसे, हम आपको इंशाल्लाह गाइड करेंगे। और यहाँ पर भी अगर किसी को हैंड रेस करना नहीं आ रहा है और वो जवाब देना चाहते हैं तो उनके पास दो ऑप्शन है। वो माइक ऑन करके इजाजत ले सकते हैं, क्या हम जवाब दे सकते हैं, एक बात। दूसरी बात, वो यहाँ पर पूछ सकते हैं कि हैंड रेस कैसे किया जाए, और बेहतर है कि वो बाद में पूछें क्लास के। लेकिन ये तीनों चीजें आपको इजाजत है, सिवाय इसके कि आप डायरेक्टली आंसर करते हैं। और इतना पेशेंस, और ये क्लास हमें सब्र भी सिखाती है। सब कुछ मालूम होने के बावजूद हम नहीं बोल रहे हैं और अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब इसका जवाब देंगी सिस्टर रफत सिरा साहिबा। नफ्सिन क्या है, मुजक्कर है या मुअन्नस है? कुल्लू नफ्सिन। सिस्टर रफत सिरा साहिबा, माइक ऑन कीजिए प्लीज। मुअन्नस से बाजी। रीजन रीजन दीजिए। डॉक्टर नसरीन, आप बता सकती हैं इसका रीजन क्या है? कि माइक मैम ऑन। ये सिमाई है। मुअन्नस से सिमाई, माशाल्लाह, जी बिल्कुल ठीक, मुअन्नस से सिमाई है। सिस्टर रफत माइक ऑफ कर लीजिए प्लीज, बैकग्राउंड नॉइस बहुत है आपके यहाँ। ये मुअन्नस से सिमाई है। हम लोगों ने अभी ऊपर सबक में पढ़ा था, इसीलिए हम बार बार इस चीज की तरफ आपको मुतनब्बा करते हैं कि रिवीजन कीजिए। हालांकि हो सकता है 80% आपको समझ में आ गया दौरान क्लास, लेकिन फिर भी 20% चीजें ऐसी होती हैं जो आपको याद करनी पड़ती हैं। नफ्सिन ये उन अल्फाज में से था जो सुनकर पता चलेगा कि मुअन्नस है, मुअन्नस से सॉरी मुअन्नस से सिमाई है। और ये नफ्सिन को आप ऐसे भी ले सकती हैं, ये जिस्म के बारे में, सेल्फ के बारे में बात हो रही है। और अगर एज अ होल हम बॉडी को देखें तो एक ही है।
اور قرآن مجید میں بہت استعمال ہوا ہے نفسن، مؤنث کے ساتھ ہی استعمال ہوا ہے. کلو نفسن ذائقۃ، اس کے بارے میں سب جانتے ہیں. نیچے سے ہم کسی سے سوال کریں گے کہ یہ مذکر ہے یا مؤنث ہے. تو سسٹر ثنا عارف آپ بتا سکتی ہیں ذائقۃ یہ لفظ مذکر ہے یا مؤنث؟ سسٹر جی ثنا عارف. وعلیکم جی السلام السلام ورحمۃ اللہ. علیکم جی میم مؤنث ہے مؤنث ہے. کیوں لگتا ہے مؤنث ہے؟ کیونکہ میم اس کے گول کا ہے لاسٹ میں. ماشاء اللہ، جی بالکل ٹھیک ہے، کیونکہ گولتا آخر میں. اور ایک طرح اس کو اس طرح بھی سمجھا جا سکتا ہے. آپ کا جواب ٹھیک ہے سسٹر ثنا. کلو نفسن ذائقۃ الموت بہت ہی کامن فریز ہے، بہت ہی کامن آیت ہے. سب جانتے ہیں کہ ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے. مطلب کوئی زیادہ نفسن تر کے ہم. بارے میں ایک ڈاؤٹ، ہاں جی پوچھیے. جو ہم نے پڑھا تھا مسلینیس میں وہ نفسن تھا، یہ نفسن ہے، تو ذرا سا اس کا بتا دیں. ہاں ہاں بتاتے ہیں. تو پہلے تو ہم یہ بتا دیں کہ نف یہ جو نفسن ہے مؤنث ہے، اور اس کے آگے کلو کے آگے آپ دیکھ رہے ہیں یہ اصل میں مضاف مضاف الیہ کی صورت میں ہے، جو ابھی آپ کے لیے بگنرز کے لیے تھوڑا مشکل ہے. جو لوگ عربی جانتے ہیں ان کے لیے ہے، کیونکہ کلو نفس ذائقۃ الموت مؤنث لے آئے مضاف کے لیے، اس سے پتہ چلتا ہے کہ مضاف بھی کچھ مؤنث ہوگا. اور رہی بات رہا سوال سسٹر سعدیہ ناصر کا کہ وہاں نفسن پڑھا تھا اور یہاں نفسن پڑھا ہے. کسی لفظ پر زبر زیر پیش کے بدلنے سے اس کے معنی نہیں بدلتے. نفسن معنی بھی جان، نفسن معنی بھی جان، اور نفسن معنی بھی جان، لیکن زبر زیر پیش سے اس کا اسٹیٹس بدل جاتا ہے. مے بی وہ ڈوئر ہو ان دا سینٹینس، مے بی وہ آبجیکٹ ہو، اور یا پھر جینیٹیو کیس میں ہو. آبجیکٹیو کیس میں ہو سکتا ہے، یا پھر نومینیٹیو کیس میں ہو سکتا ہے، یا پھر جینیٹیو کیس میں ہو سکتا ہے. یہاں پر یہ جینیٹیو کیس میں ہے. اگر انگلش کا آپ انگلش سے اگر آپ سمجھیں، انگلش کا جینیٹیو اور عربی کا جینیٹیو وہ صرف شکل میں آپ میچ کر سکتی ہیں. پورے رولز کے حساب سے وہ پورے 100 میچ نہیں کرتا ہے. لیکن یہاں پر عربی کا جینیٹیو بس اتنا ہے کہ جس لفظ پر زیر ہو، جیسا کہ یہاں نفسن کے سین پر زیر ہے، اس لیے اس کو انگلش کا جینیٹیو کہہ دیا جاتا ہے. لیکن اور بھی چیزیں ہیں انگلش کے جینیٹیو کو میچ کرنے کے لیے، کیونکہ تھوڑی بات ہم نے انگلش کی جو گرامر پڑھی ہے اس کے حساب سے. اس کا ایک جواب یہ ہے. اور دوسرا جواب سسٹر سعدیہ اس کا یہ ہے کہ کیوں کسی لفظ پر زبر زیر پیش بدلتا ہے اور اس سے کیا فرق پڑتا ہے. اس کا ایک باقاعدہ ایک سبق انشاءاللہ آئندہ آئے گا، جس میں ہم اس کی کمپلیٹلی پورا ایکسپلیشن انشاءاللہ اس کا سیکھیں گے، جانیں گے. شکریہ، جزاک. امید ہے تھوڑا تو کچھ سمجھ میں آیا ہوگا. خیر بہرحال اب آگے اسی میں دیکھتے ہیں. آگے لکھا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِنَّمَا تُوَفُّونَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. قیامتی ہم چاہتے ہیں کہ اکثر لوگ اگر اس پہ ہینڈ ریز کریں جن کو آتا ہے اس کا جواب کہ یہ مذکر ہے یا مؤنث. اور یہ اتنی بار اس لیے ریپیٹ کیا جا رہا ہے، اور کبھی لفظوں کی صورت میں کبھی آیتوں کی صورت میں، تاکہ ہر خاص و عام، ہر ایک جن کو یہ لگتا ہے کہ میں بہت مشکل سے سیکھ پاؤں گی، ان کو بھی آ جائے، اور ان کی یہ سوچ بدل جائے کہ میں بہت مشکل کی جگہ میں بہت آسانی سے سیکھ سکتی ہوں اور مجھے بہت آ رہا ہے. اس لیے ایکسرسائزز کو ہم بہت ڈیپلی اور بہت ہی ایکسپلور کر کے انشاءاللہ ہر سبق میں پڑھیں گے. سسٹر یہ سوال سسٹر علمہ پرویز آپ بتا سکتی ہیں قیامتی جو لفظ ہے یہ مذکر ہوگا مؤنث ہوگا، اس کے ریزن کے ساتھ میں. سسٹر علمہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی مؤنث ہوگا. مؤنث ہوگا. کیوں مؤنث ہے؟ کیونکہ گولتا ہے اس میں ٹائم. جی ٹھیک ہے، بہت صحیح جواب ہے. جی شکریہ. اگلا جو انڈر بلاک لفظ ہے وہ ہے عن الناری. نار کے بارے میں بتانا ہے کہ نار لفظ مذکر ہے یا مؤنث. ماشاءاللہ بہت سارے لوگوں نے ہینڈ ریز کیا ہے. یہ مشکل ہے کوشچن.
تو اس میں پوچھ لیتے ہیں ڈاکٹر سید، آپ بتا دیجئے انار جو لفظ ہے یہ مذکر ہے یا مؤنث ہے؟ عن النار مؤنث مؤنث، ریزن بھی بتا دیجئے۔ مؤنث سماعی، مؤنث سماعی ہے، اور کیوں ہے یہ مؤنث سماعی؟ کیونکہ اہل عرب اہل عرب تمام مانتے ہیں۔ اہل عرب نہیں، اس کا اور بھی ایک جواب ہے، کس کو معلوم ہے؟ کوئی بھی بتائیے ذرا۔ جو ہے نا لیکن گروپ میں آتا ہے، تو اس میں نار کے جو بہت سارے نام ہیں اسی میں بھی آتا ہے سمائی۔ ہاں، یہ بھی ایک جواب ہو سکتا ہے، لیکن ابھی تک وہ جواب نہیں آیا ہے جو سسٹر سعدیہ نے اپنی ریویژن میں بتایا تھا۔ تو کوئی اور بتائیں گے ریزن کیا ہے، مؤنث سمائی کیوں ہے؟ جی سسٹر شاہین۔ کیونکہ یہ سسٹر سعدیہ خاتون، پھر آپ ہی بتا دیجئے النار مؤنث کیوں ہے، ریزن کیا ہے اس کا مؤنث ہونے کا؟ جی کیونکہ قرآن کے میں آگ کے ناموں کو مؤنث رکھا گیا کہ جو آگ کے ماشاء نام اللہ، آئے ہیں، نار، ماشاء اللہ، جہنم، ماشاء اللہ۔ سعیر، ان سب۔ آگ کے جتنے بھی نام ہیں، سعیر، جہیم یا جہنم، النار، آگ کے نام جو ہیں وہ مؤنث مانے گئے ہیں۔ اور ڈاکٹر شاہین جو کہتے ہیں کہ وہ بات بھی ٹھیک ہے کہ ان گروپ میں ہے، اس گروپ میں ہے، سوری، جو مسلینیس یا متفرق اسما ہیں، جو 16 یا 17 جن کی تعداد قرآن میں استعمال ہونے والے الفاظ کی بتائی جاتی ہے۔ تو لیکن کیونکہ ہم نے اس سے بھی آگے کی بات پڑھ لی کہ آگ کے جتنے نام ہیں سب مؤنث ہیں اہل عرب کے نزدیک، اور ایسی مؤنث کو مؤنث سماعی کہتے ہیں۔ الجنتا، الجنتا بتائیں گی کوئی؟ سسٹر ہنا کا ہینڈ ریز ہے، سسٹر ہنا، الجنتا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میم جی الجنت جو ہے یہ مؤنث ہے کیونکہ اس میں آخر میں گولتا ہے۔ ماشاء اللہ۔ تو بہت صحیح جواب دیا آپ نے، بہت اچھا، گول تا آخر میں۔ سب سے اچھا اور سب سے آسان جواب یہی ہے کہ آپ فوراً یہ کہہ دیں کہ گولتا آخر میں۔ ماشاء اللہ، بہت اچھا جواب۔ پھر اگلا ہے وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، اور دنیا کی زندگی دھوکے کی زندگی ہے، دھوکے کا سامان ہے۔ اور دیکھ رہے ہیں آپ، ہم لوگ قرآن پڑھ رہے ہیں، اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اور بھی دوسری خدمات لوگوں کی کرتے ہیں، حقوق بھی پورا کر رہے ہیں، لیکن قرآن مجید میں کہہ رہے ہیں کہ دنیا کی زندگی جو ہے متاع الغرور ہے۔ اگر اس کا سیدھا سیدھا معنی لے لیں، لفظی ترجمہ اگر لے لیں تو پھر بیکار کی چیز ہے، لیکن اس بیکار کی چیز کو اچھا کیسے بنانا ہے وہ اس کی تفسیر سے پتہ چلے گا، وہ آپ سب کو معلوم ہے۔ الحمدللہ، الحمدللہ، یہ جو وقت ہے، جس وقت ہم اس کو پڑھ رہے ہیں، یہ اس کو بہت قیمتی وقت مان لیجیے اپنی زندگی کا، اور اس وقت ہم اللہ کی نظر میں ایسے ہیں جیسے دنیا کی نظر میں چاند اور ستارے، اتنے چمکدار، اتنے روشن، اور گناہوں سے معاف۔ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ الحیاتو کے بارے میں بتانا ہے کہ لفظ مذکر ہے یا مؤنث ہے؟ الحیاتو، جی سسٹر مؤنث، شاہین آپ بتا دیجیے۔ جی سسٹر الحیا شاہین، مؤنث ہے، مؤنث۔ مؤنث نہیں کہیے، مؤنث ہے، جی مؤنث ہے کیونکہ گولتا ہے۔ میرا گلا بہت خراب ہو رہا ہے، بات صحیح نہیں کر پائی۔ اچھا اچھا اچھا، بتائیے دنیا کے بارے میں کیا خیال ہے؟ دنیا کیا، شاہین رحمانی آپ ہی بتائیے، دنیا لفظ مذکر ہے یا مؤنث ہے؟ یہ دنیا کا ذکر بھی قرآن میں بہت بار ہے اور یہ مذکر ہے۔ کسی کو ان کی آواز آ رہی ہے کیا سسٹر شاہین کی؟ بہت ہلکی آ رہی ہے میم، بہت بہت تو ہلکی۔ ہلکی رہی آ ہے، رہی ہے سمجھ میم۔ بات سمجھ میں نہیں آ رہی۔ چلیے آنسر تو بھی ہم پھر دیتے مذکر بتا رہی ہیں میم وہ۔ ہیں۔ اچھا، آنسر بھی غلط ہے۔ اچھا، یہ ماشاء اللہ مؤنث ہے، ڈاکٹر، مؤنث۔ جی ڈاکٹر دنیا سعیدہ۔ مؤنث ہے، جی دنیا مؤنث ہے۔ تو پہلے مذکر تھا اب مؤنث ہے، اس کا ریزن بتا سکتی ہیں کیوں آپ کو دونوں لگتا ہے کہ دنیا دونوں مؤنث ہیں، الحیا بھی مؤنث ہے اور دنیا بھی مؤنث ہے، اس کا ذکر دنیا قرآن میں مؤنث کیوں ہے؟ الحیات مؤنث ہے گولتا کی وجہ سے، دنیا جی مؤنث کیوں ہے سسٹر شاہین؟ چلیے سسٹر سلمہ خان آپ بتا سکتی ہیں کہ دنیا مذکر ہے یا مؤنث ہے؟ آپ کا بھی مائک آن تھا، ہمیں لگا شاید آپ کو بھی جواب دینا ہے۔ سسٹر سلمہ خان، اچھا سسٹر سعدیہ ناصر آپ بتا سکتی ہیں؟ یہ الف مقصورہ کی وجہ سے۔ الف مقصورہ کی وجہ سے۔ سسٹر جہارا آپ بتائیے۔ یہ
قیاس مؤنث ہے، قیاسی مؤنث ہے، بالکل ٹھیک. الف ممدودہ کی وجہ سے. الف ممدودہ کی وجہ سے. یہ الف ممدودہ کیا ہے؟ جس کے آخر میں الف آتا ہے، جس کے یہ آخر میں الف الف آتا ہے. تو ہاں بہرحال یہ کسی بھی، اگر یہاں پر لکھا ہوا دنیا کو دیکھیں تو یہ ہاں قیاسی مؤنث تو ہے، لیکن یہ الف ممدودہ کی بھی قریب نہیں ہے اور الف مقصورہ کی بھی قریب نہیں ہے، لیکن زیادہ قریب جو ہے وہ الف ممدودہ کے جا رہا ہے. لیکن جب ہاں ہم نے سبق پڑھایا اب تھا، جب ہم نے میں نے سبق پڑھایا تھا ممدودہ اب وہاں پر الف مقصورہ اس کو مانا گیا تھا. اس کی تفصیل کے لیے عربی کے اور اسباق پڑھنے ہوں گے. تو یہاں اچھا پر فی الحال اس بات پر کلوز کرتے ہیں اس بات کو. یہ لفظ مؤنث ہے، مؤنث سماعی ہے. اہل عرب سے سن کر معلوم ہوا کہ لفظ دنیا جو ہے وہ مؤنث ہے. اور یہ قیاسی مؤنث میں سوری قیاسی مؤنث ہے. یہ ممدودہ ہے یا مقصورہ؟ ویسے تو یہ مقصورہ ہے، لیکن کیوں اس کے یا کے بدلے یہاں الف لکھا گیا ہے؟ یہ الف الف ممدودہ کا نہیں ہے. کیوں مگر لکھا گیا ہے؟ اس کی تفصیلات ہم انٹرچینجنگ حروف یا ایک دوسرے سے بدل کر لکھے جانے والے حروف کے سبق کے اندر انشاءاللہ پڑھیں گے. جیسے آپ لوگ جانتے ہیں، آپ لوگوں نے عموماً ورڈ ٹو ورڈ قرآن پڑھا ہوگا. وہاں آپ نے دیکھا ہوگا کہ آپا پڑھاتی ہیں اعوذ. اعوذ کا روٹ ورڈ کوئی جانتے ہیں کیا ہے؟ روٹ ورڈ سے تو آپ نے پڑھا ہوگا. اور یا بسم اللہ کا بتا دیجئے. بسمی کا اسم کا روٹ ورڈ کیا؟ ورڈ ٹو ورڈ قرآن میں اگر آپ نے پڑھا ہو کسی نے اور کسی کو معلوم ہو تو ہم آپ کو بتا دیتے ہیں. اسی طرح قالا ہے. قالا اصل میں قوالا ہے. واو کو کبھی میم تین واو میم. تین میم، سین واو میم. اور سین واو میم. واو لکھ رہے ہیں، واو روٹ ورڈ ہے، مطلب اصل لفظ کا حرف ہے، اصل حرف ہے لفظ کا، لیکن اس کو الف سے لکھتے ہیں. الف سین میم اسم. کہیں نہ کہیں واو وہ الف سے بدل رہا ہے. اسی یہ انٹرچینجنگ ہوتے ہیں یا حروف علت ہوتے ہیں جو ایک دوسرے سے بدلتے ہیں لکھتے وقت. اس قاعدے کے تحت اس کا ایک خاص سبق میں انشاءاللہ پڑھیں گے. بہرحال یہ یاد رکھیے کہ لفظ دنیا قرآن مجید میں عربی میں مؤنث استعمال کیا گیا ہے، اور اس میں کوئی اختلاف بھی نہیں ہے. دنیا ہمارے یہاں بھی مؤنث ہی استعمال ہوتا ہے، ہمارے سے مراد اردو میں بھی. اب ایکسرسائز نمبر 3 ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ. حسنتن یہ مؤنث ہے. دنیا حسنتن، اے ہمارے رب ہمیں اچھی دنیا دے دے یا دنیا میں اچھائیاں دے دے. تو یہاں پر دنیا کو مؤنث مان کر حسنہ و فی الآخرتی، اور لفظ آخرت بھی مؤنث ہے گولتا کے آخر میں آنے کی وجہ سے حسنہ. امید ہے یہ ساری وجوہات کے ساتھ آپ کو الفاظ کی پہچان ہو رہی ہوگی. ہم تھوڑا جلدی اس لیے کر رہے ہیں جی تاکہ یہ تمام ایکسرسائزز پوری ہو جائیں. اگر پھر بھی کسی کا کوئی سوال باقی ہے یا سمجھ میں نہ آئے تو اچھا ہے، اور سوری پوچھ لیجیے گا، معلوم کر لیجیے گا. اچھا، یہ جو آخری لائن ہے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 201 میں، بسم اللہ الرحمن الرحیم وقنا عذاب النار. سسٹر غزالہ شاہین صاحبہ، آپ بتا سکتی ہیں نار لفظ کیا ہے، مذکر یا مؤنث؟ سسٹر ثنا جی آپ بتائیے. مؤنث ہے. مؤنث. وجہ بھی بتا دیجیے، تھوڑا تیز بولیے مائک کے قریب. مؤنث ہے کیونکہ آگ کے لیے عربی زبان میں مؤنث بولا آگ اس لیے ہے. ٹھیک ہے سسٹر ثنا، ایک سوال اور ہے آپ سے. یہ مؤنث سماعی ہے، حقیقی ہے یا قیاسی ہے؟ کون سی مؤنث ہے؟ 3 طرح کی مؤنث ہوتی ہیں. اگر سماعی مؤنث ہے. سماعی مؤنث، بالکل ٹھیک جواب. مؤنث سماعی ہے، اور جتنے بھی آگ کے نام یا آگ کا
लफ्ज इस्तेमाल हुआ है कुरान मजीद में जो भी, उनको अहले अरब मुअन्नस ही मानते हैं। अजाबन नार, आग का अजाब। हमारे यहाँ मुज़क्कर है लेकिन ये अरबी में मुअन्नस कंसीडर किया गया है। फिर एक्सरसाइज नंबर 4 में है मेरी कोई प्रॉब्लम हो गई थी। अस्सलाम वालेकुम वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। मैम, कुछ जी प्रॉब्लम हो गई, आ नहीं पा रहा था। आप बोल रही थी, मैं बोल कर रही थी, लेकिन आ नहीं पा रहा था इसमें। आ नहीं पा रहा था मतलब ऑन नहीं हो पा रहा था आपका वाई? मोबाइल में कुछ प्रॉब्लम हो रही थी जी। अच्छा अच्छा, कोई कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, वो हो इंशाल्लाह जाता। आगे। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, आप अच्छी हैं माशाल्लाह, रेगुलर पार्टिसिपेंट हैं। और कभी कभी ऐसा होता है हम पूरी बात पढ़ा देते हैं और माइक ऑफ होता है, हमारे साथ भी होता है ये। मतलब जानबूझकर एक ऐसी अजीब गलती होती है, अस्तगफिरुल्लाह। अब ये चौथी एक्सरसाइज में है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व इज़ा समाउ कुशितत, जब आसमान को लपेट दिया जाएगा। आसमान के भी बहुत सारे हाल बयान किए गए हैं, रुई के गालों की तरह उड़ जाएंगे और आसमान गिर पड़ेगा सितारों के साथ, वगैरह वगैरह। तो यहाँ पर अस्समाउ को देखकर आपको बताना है कि ये मुज़क्कर है या मुअन्नस है। ये आखिरी मेरे ख्याल से एक्सरसाइज है। जिसको आंसर आ रहा है प्लीज सब हैंड रेज कर लीजिए, क्योंकि सबको उस पर अज्र मिलने वाला है। कुरान सीखने का जो अज्र है, उसको उसका अज्र दुनिया में नहीं दिया जा सकता, उसका अज्र अल्लाह अपनी तरफ से देंगे। तो जिसको भी इसका आंसर आ रहा है माशाल्लाह, विद इन सेकेंड, मतलब बहुत सारे हैंड रेज हो गए। अच्छा, अब हम सिस्टर आशी, क्या आप अपना माइक ऑन करेंगे सिस्टर आशी? आप कोशिश कर सकती हैं, अस्समाउ मुज़क्कर है या मुअन्नस है? कोई भी एक आंसर अपना एक नोट करा दीजिए। सिस्टर आयशा परवीन, माशाल्लाह। तो बहुत सारे बेदार और बहुत सारे एक्टिव पार्टिसिपेंट्स हैं जिनको आंसर आ रहा है। और सिस्टर रिजवाना अली, आप अपना माइक ऑन करेंगी प्लीज? सिस्टर रिजवाना अली, जी, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। कोशिश कर सकती हैं? वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। कोशिश कर सकती हैं? जी अस्समाउ मुअन्नस होगा या मुज़क्कर? मैम, ये मुअन्नस है। मुअन्नस है, क्यों लगता है जी मुअन्नस है? मैम, इसके आखिरी में हमजा है। हमजा है। जी अच्छा, आप चलिए, इनके जवाब को थोड़ा ठीक करना है। आपका जवाब करीब करीब ठीक है लेकिन पूरा ठीक नहीं है। और जी ये हम चाहते हैं इनका जवाब, अगर सिस्टर ऑलमोस्ट सबने जवाब दे दिया, हम मुस्तकिल सबको देख रहे हैं, ऊपर से किसी से कोई इजाजत देते हैं। सिस्टर हिना आप कर दीजिए, सिस्टर हिना खालिद। इनके जवाब में थोड़ी सी मैम ये मुज़क्कर है। मुज़क्कर है। चलिए माशाल्लाह, दूसरा जवाब आ गया। ये क्लास की खूबसूरती है कि हर इंसान अपने अपने गौर व फिक्र और के हिसाब से जवाब दे रही हैं और सब गौर व फिक्र कर रही हैं। सिस्टर शाहीन आप बता दीजिए, मुज़क्कर है मुअन्नस? दो चीजों में इख्तिलाफ हो गया। मैम आपने समाऊ पूछा है ना, जैसे जी समाऊ। जी जी जी, जी, मुज़क्कर है ये। मुज़क्कर है या नहीं है? है अच्छा अच्छा, सिस्टर मतलब गजाला मेल शाहीन, है मैम, मेल है ये। हम थोड़ा अच्छी कम बात है। जी जी, कंफ्यूज हो जाते हैं। मेल है, जी मुज़क्कर है, जी ठीक है। सिस्टर गजाला शाहीन, आप जाएंगे किसी एक तरफ, मुज़क्कर है या मुअन्नस? एक सिस्टर कह रही है मुअन्नस है, एक सिस्टर कह रही है मुज़क्कर है। इसी के बारे में असल में हमें समझाना है, इसीलिए इसको हमने लास्ट लफ्ज बनाया है। सिस्टर गजाला शाहीन, मोनस सिमाई है मैम ये। इसने आंसर किया है सिस्टर शाहीन रहमानी ने। जी जी, सिस्टर लेकिन शाहीन, वो है सिस्टर लास्ट। अच्छा अच्छा, आसमान को तो मैम मोनस ही बताया है, आप पूछ मिसलिनियस में। रही हैं, आप पूछ रही हैं या बता रही हैं ये मुअन्नस है या मुज़क्कर है? नहीं, मैं मोनस बता रही हूँ, मैं मोनस सिमाई। अच्छा, डाउट क्या है आपका? कुछ डाउट भी है? तो डाउट है, ये ऊ है ना लास्ट में, इसमें मैम समा ऊ, इसमें थोड़ा मुझे डाउट लग रहा है। तो क्या होना चाहिए? अगर क्या होता तो डाउट नहीं होता। मुजक्कर लग रहा है, वैसे मोनस है मेरे समझ में, मोनस।
ہم بہت کنفیوز ہیں آپ کے جواب سے. آپ کو کیا لگ رہا ہے یہ ہم نہیں سمجھ پا رہے ہیں. میم مسلینیس اس میں آتا ہے نا، مونس سمائی میں آتا ہے ویسے یہ. آپ پوچھ رہی ہیں یا بتا رہی ہیں؟ نہیں اگر سوال ہے تو ہم جواب دیں گے، اور ایسے اس میم وقت آپ کو تھوڑا جواب تھوڑا دیں. میم تھوڑا کنفیوژن ہے مجھے. آپ دیکھیے، پہلے تو آپ اپنا کنفیوژن یہ دور کر لیجئے. آپ سے یہ پوچھا جا رہا ہے یہ مذکر ہے یا مؤنث ہے. دو سسٹر نے، ایک نے مذکر بتایا، ایک نے مؤنث بتایا. آپ کا جو جواب ہے آپ اپنا جواب دیجئے. ڈاؤٹ تو میم ابھی مونس، کلیئر نہیں. اوکے 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 مونس. مؤنث ہے. ریزن بتائیے مؤنث کیوں ہے. میم یہ مسلینیس اس میں آتا ہے نا، سمائی مونس سمائی میں. اچھا، ابھی بھی ہمیں ایسا لگ رہا ہے جیسے آپ پوچھ رہی ہیں بتا نہیں رہی ہیں. تو خیر بہرحال یہ بھی اپنی اپنی شخصیت کی خوبصورتی ہے، لیکن تھوڑا پھر بھی یاد رکھیں کہ اگر سوال پوچھا جا رہا ہے تو جواب کے انداز میں دیں گی تو بہت مناسب ہے. اچھا سسٹر جہارا، سسٹر جہارا آپ بتائیے یہ علامتی مذکر. مؤنث ہے. جی علامتی مؤنث. آپ اس کو مؤنث مان رہی ہیں، جی مؤنث اور علامت. آپ کہہ رہی ہیں کہ علامتی مؤنث ہے. یہ جی علامتی مؤنث کا دوسرا نام کیا ہے؟ علامتی قیاس. علامت قیاس نہیں، قیاسی قیاسی مؤنث. قیاسی مؤنث. علامتی مؤنث یا قیاسی مؤنث. قیاسی علامت کا مؤنث. مطلب ہے کوئی سائن موجود ہے اس کے اندر جسے دیکھ کر پتہ چل رہا ہے کہ یہ لفظ مؤنث ہی ہوگا. یہ ایک جی علامت موجود. تو وہ جی علامت کیا ہے بتائیے ذرا. سماعن. ہم الف کے بعد حمزہ جو ہے وہ ایک اپنے آپ کو ایک طریقے سے ریپرزینٹ کر رہا ہے کہ سماعن آسمان. آسمان جو ہے اپنے آپ کو ریپرزینٹ کر رہا ہے یہاں پہ، تو وہ قیاس ہے. اچھا، آپ اس طرح بھی بول سکتے ہیں، کافی کلوز ہیں آپ. سماعن میں الف اور حمزہ، الف اور حمزہ، الف اور حمزہ دونوں کو ایک میں ساتھ نے بولنا. کہا نا الف اور حمزہ ہے، وہ یہ اپنے آپ کو ریپرزینٹ کر رہا ہے. آئی تھنک آپ کے جو الفاظ تھے وہ الف کے بعد حمزہ ہے، شاید اس طرح تھے. ہم بھول گئے اس لیے شاید کا لفظ ہاں استعمال ہاں کر رہے ہیں. ہاں، تو صحیح ہے صحیح ہے، تو میں نے یہی کہا، صحیح بات ہے. اگر آپ اس کو اس طرح نہ کہہ کر، اور یہ جی صرف جی آپ کے لیے نہیں باقی موجودہ سبھی کے لیے، اگر کسی لفظ کے آخر میں الف اور حمزہ، الف اور حمزہ یعنی پہلے الف اور بعد میں حمزہ، کسی لفظ یس کا اگر آخری لیٹر یہ دو ہوں تو پھر وہ مؤنث ہے. مؤنث قیاسی، علامتی مؤنث. کیونکہ الف اور حمزہ جب آتے ہیں تو اکثر 99% یہ الفاظ مؤنث ہی ہوتے ہیں، مذکر نہیں ہوتے. اب اگر کسی کو کوئی سوال کرنا ہے، کچھ پوچھنا ہے، کوئی بات سمجھ میں نہیں آئی ہے تو پوچھ سکتے ہیں آپ لوگ. یہاں آج کا سبق پورا ہو گیا ہے اور امید کرتے ہیں چیزیں سمجھ میں آئی ہوں گی. یہ ابھی دوسرا ہی سبق ہے. جی جی سسٹر. یہ علامتی مؤنث اور سمائی دونوں ہیں میم. ماشاء اللہ، ہم یہی چاہ رہے تھے کہ کوئی یہ بات کہے. سمائی مؤنث بھی ہے اور علامتی مؤنث بھی ہے، قیاسی بھی ہے اور سمائی بھی ہے. چونکہ قیاسی کو پہچاننا آسان تھا اس لیے ہم نے وہاں اکتفا کر لیا، لیکن یہ سمائی مؤنث بھی ہے. کیونکہ ہمارے ہاں اگر آسمان کو دیکھیں تو مذکر ہم لوگ مانتے ہیں اس کو، لیکن اہل عرب کے یہاں آسمان کو متفرق اسما کے تحت مؤنث مانا گیا ہے. تو اس میں لوگوں نے اس کو مؤنث سمائی میں بھی رکھا ہے، جو آگے ایڈوانس میں بلاغہ میں جا کر آپ اس کا ریزن جانیں گی. کیونکہ اس میں لفظ کو کئی طریقوں سے توڑنا ہوگا کہ اس کے اصل حروف کیوں ایسے بنے، آخر میں یہ کیوں آیا، وہاں پر ہم اس کی تفصیلات جانیں گے انشاءاللہ. تو بہرحال یہ آج کی سبق کا خلاصہ تھا. اگر اسی میں سے چند سوالات آپ اپنے طور پر تیار کر کے اور ریویژن کرائیں آپ میں سے کوئی آج کے سبق کا، تو بہت اچھا رہے گا. اور کون ہوں گی وہ سسٹر؟ کوشش کیجیے اپنا نام دینے کی اسی بار. آپ میں سے کوئی اگلے جو ہم نے سوالات پوچھے ہیں ان سوالات کو مختصر کر کے کوئی ریویژن کرائیں گی نیکسٹ کلاس میں؟ ایسا نہیں ہو سکتا کہ کوئی میں بھی کرا تیار. دوں. ہم
देखते हैं, 2 नाम हम अपनी तरफ से दे रहे हैं। एक सिस्टर जहारा, अगर आप रिवीजन तैयार करें अगली बार। नहीं मैम, और मैं ऐसा बोल नहीं सकती, थोड़ा थोड़ा सा तो बोल सकती हूँ मेरे। थोड़ा ही बोलना, देखिए कोई नहीं मैम, कैदो नहीं पाबंदी नहीं, कोई नहीं कैदो मैम, पाबंदी नहीं है रिवीजन के वक्त में, कि आप नहीं कितना मैम, बोल। नहीं सुनिए मैम, मेरे राइट तरफ के कल्ले में जो तकलीफ है ना, वो एकदम से कल्ला कभी कभी दांत के बीच में आ जाता है मेरे, तो मुझे बहुत, जरा मैं बोल नहीं सकती ज्यादा, ये तकलीफ चलिए है मेरी। चलिए, अल्लाह करे आपकी तकलीफ अच्छी हो जाए। वैसे हम जी फिर भी आपसे ही गुजारिश कर रहे हैं, लेकिन जी आप ये टोटली अप टू यू कि आपको करना है या नहीं करना। एक ऑप्शन में आप भी हैं, लेकिन हमें दूसरा ऑप्शन सिस्टर उज़्मा हसन की शक्ल में ये खूबसूरत ऑप्शन हमें मिला है। सिस्टर उज़्मा जी कराएंगी, लेकिन आप भी क्योंकि आइंदा मैं, किसी क्लास के लिए तैयार रहिए। अगर कोई भी परेशानी पढ़ाई के दौर में अगर आप बेयर कर सकें, और हमारी तरफ से रिवीजन के लिए सिर्फ अगर 3 लाइनें आपकी तरफ से होंगी, तो ये इनफ है, बस काफी हैं। इसके लिए कोई इंशाल्लाह तो पाबंदी नहीं है कि आपको पूरी 10 लाइनें ही बोल रही हैं, सुबह शुरू से आखिर तक ही रिवीजन कराना है। बस हम ये चाहते हैं कि आप लोगों से क्लास शुरू हो तो जी जी अच्छी रहे। मैम, खैर सिस्टर उज़्मा इंशाल्लाह इसको तैयार कर लाएंगी, और ये रिकॉर्डेड सेशन आपको दिया जाएगा। आप जो भी कमी बेशी हो वहां से भी रिवीजन तैयार कर सकते हैं। और कोई नया भी आकर कह सकता है कि मैं भी रिवीजन करा सकती हूँ, तो प्लीज उसको इस ये ग्रुप पर दी जाती है रिकॉर्डिंग, उसको सुनिए, जो चीजें नहीं समझ में आई हैं, और इसको कॉपी में लिख लीजिए, बना लीजिए। अच्छा है कि चीजें याद रह जाएं, लिखने से ज्यादा चीजें याद रहती हैं। जी बस मैम, आज जी का सबक नहीं मुकम्मल हुआ, इंशाल्लाह अगली बार किसी नए मौजू के साथ सबक को आगे पढ़ेंगे, और इस सफर में इंशाल्लाह नई नई चीजें नए नए अंदाज में सीखेंगे। इजाजत चाहते हैं। अस्सलाम वालेकुम इंशाल्लाह वरहमतुल्लाहि इंशाल्लाह। वबरकातुहू। मैम वालेकुम क्लास टाइम अस्सलाम चेंज हो रहमतुल्लाहि गया व क्या? बरकातहू। जज़ाकल्लाह टाइम खैरन कसीरा। बहुत अच्छा रहा मैम क्लास, माशाल्लाह, जज़ाकल्लाह खैर। अल्हम्दुलिल्लाह। जी मैम माशाल्लाह। माशाल्लाह, बहुत ही इंटरेस्टिंग। एक पल भी इधर उधर डिस्ट्रैक्ट नहीं हुआ मैम। अच्छा, माशाल्लाह, माशाल्लाह, सही सही। बहुत बहुत जज़ाक शुक्रिया, मैम हम क्लास बहुत टाइम खुश हो चेंज हो गया जाते क्या? हैं। जी सिस्टर मैम हिना। सबसे बड़ी खूबी ये है कि जाने को और दूसरे अच्छी तरीके से जानने का मौका देती हैं आप, जो उसको नए तरीके से बता के फिर ऐसा लगता है आज पहली बार सीखा ही। अच्छा, जी जी, माशाल्लाह, जज़ाकल्लाह। जी सिस्टर हिना, हालांकि आप क्या पढ़ते फरमा थे। रही हैं? मैम क्लास टाइम चेंज हो गया क्या? जी अभी 3:15 से कर दिया है, और हो सकता है आगे जाके ये 3 पर हो जाए, जी क्योंकि अच्छा। असर की अजान हो जाती है ना जल्दी। मैम ध्यान नहीं दिया था टाइम पे, इसलिए लेट हो गए। जी जी, काफी 3:30। लोग आज इसी वजह से लेट हुए हैं। जी तो ये आगे याद रखिए, हो सकता है अगली बार और शिफ्ट हो टाइम, तो थोड़ा सा अपडेट रहिए। इन दिनों में, सर्दियों के दिनों में सारी क्लासेस 3 पर सेट होंगी, बाकी क्लासेस भी हमने थोड़ा जल्दी कर दिया। अच्छा अच्छा, ठीक है मैम, जज़ाकल्लाह। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।